عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدر محترم، اساتذہ کرام اور میرے دین اسلامی بھائیوں، آج کے اس ہفتہ واری انجمن میں جس موضوع کے تحت آپ لوگوں کے سامنے لب کشائی کرنے والا ہوں وہ ہے رمضان المبارک اور ہماری ذمہ داریاں. میرے اسلامی بھائیوں، بہت جلد رمضان کا مقدس مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے. یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور فرقان یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی روشن نشانیاں رکھتا ہے. اس مقدس مہینے کی ایک مخصوص عبادت روزہ، جس کا مقصد اللہ کے بندوں کے اندر اس کا خوف پیدا کرنا. فرمان الہی ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا تم پر بھی کیا جا رہا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. یا روزہ وہ واحد عبادت ہے جس کا اجر سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخفی کر رکھا ہے. اور حدیث قدسی کا اندر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اسی کا بدلہ دوں گا. روزے دار کا مقام و مرتبہ دیکھیے کہ حدیث کا اندر وارد ہے کہ روزے دار کے لیے جنت میں ایک مخصوص دروازہ ہوگا جس کا نام ریان ہوگا. اور کیوں نہ ہو کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہوتا ہے یا روزہ رکھنے والے انسان کو ہوتا ہے. دوسرا، اس میں اپنے نفس پر بڑا قابو رکھنا پڑتا ہے. کھانے پینے کی چیزیں سامنے رکھی ہوتی ہے مگر روزہ رکھنے والا بندہ ہاتھ بھی نہ لگاتا. رمضان المبارک کی دوسری اہم عبادت جس کو تراویح کہا جاتا ہے، یا دراصل وہی نماز ہے جسے عام دنوں میں تہجد کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے. رمضان میں اس کو اول شب میں پڑھا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شریک ہو جائے. اس کا اجر ثواب بیان کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو آدمی ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان میں قیام اللیل یعنی تراویح پڑھتا ہے تو اس کے اگلے گناہ کو معاف کر دیے جاتے ہیں. میرے اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کے مہینے میں کیونکہ قرآن مجید اس دنیا میں نزول ہوا، اس لیے ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے. ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے اور آخری سال آپ نے دوبارہ دور فرمایا. اس مقدس مہینے کا آخری عشرہ بالخصوص ہمیں عبادت کے لیے مخصوص کرنا چاہیے. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمر کو کس لیتے، راتوں کو جاگ کر عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، کیونکہ اس عشرہ کے 5 لاکھ راتوں میں سے کوئی ایک رات قدر کی رات ہوتی جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. لہٰذا ہم سب کو ان 5 راتوں میں خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، تہجد پڑھنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس مقدس مہینے میں یہ اعمال خیر انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.